ایس ڈی اے والے آئے، ایون کہ اگر ایس ڈی اے کا کام ہے کہ نوٹ سے لانا، لیکن وہ مجھے کہتے ہیں یہ آپ کو بنانے نہیں دیں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو بھیج دو، آپ ان کو بھیج دو۔ ہمسائے مجھے کہتے ہیں، دوسرے ہمسائے کہ نہیں فلانی کہہ رہے بھیج دو۔ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، میں نے تھوڑی کسی پر زبردستی قبضہ کیا اور میں رہ رہا ہوں۔ یہ ہم یہاں پچھلے 25 سال سے رہ رہے ہیں۔ ہم نے سرائے بالا میں جتنی بھی پراپرٹی وہ بیچ ڈالی اور ادھر خریدا، لیکن بدقسمتی سے یہاں آنا اس سے بھی دشوار ہو گیا۔ 2014 میں جب فلڈ آیا تو ہمارا مکان ڈیمیج ہوا تھا، پھر ہم نے بلاک آفیسر، کیونکہ ہمارا جو لینڈ ہے یہ بڈگام جورسڈکیشن میں آتا ہے، پھر ہم نے پرمیشن بھی لایا اور اس کے لیے پیمنٹ بھی بھری، 6 ڈپارٹمنٹس کی این او سیز بھی ہیں۔ اس کے باوجود جب ہم نے اب اس کو ریپیئر کرنا چاہا، مطلب کہ کنسٹرکشن سٹارٹ کی، ہم نے گراؤنڈ فلور پورا بنایا۔ اب ہم نے فرسٹ فلور جب پورا کمپلیٹ کیا تو سلیب کے لیے ہم نے کھاما وغیرہ لایا، اور کھاما دینے کے بعد ہمارا جو بیک سائڈ کا نیبر ہے اس نے اسٹے لایا، لیکن اسٹے 18 ڈیز کے اندر ہی ویکیٹ ہو گیا اور ہمارے فیور میں ہو گیا۔ اس کے باوجود ہم نے دوبارہ سے کھاما لایا، لیکن ہمارے نیبرز نے بہت سارے گنڈوں کو بھیج دیا، ہمیں مار پٹائی بھی کر دی، جس کی وجہ سے میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت ساری اپلیکیشنیں لکھی، ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس وہ سارے ریکارڈز موجود ہیں۔ اب جو ہمارے بیک سائڈ کے ہمسائے ہیں انہوں نے ایس ڈی اے کو اس میں انوالو کیا، اور ایس ڈی اے جو ہے پچھلے 14 سال سے وہ ہمارے گھر آتے ہیں صبح شام، دن میں دو تین بار الیگل نوٹ سے لے کر، اور آپ دیکھ سکتے ہو وہ نوٹ سے جن پر ڈیفرنٹ سائنز ہیں۔ اگر ایک آفیسر ہے تو ایک آفیسر کا ایک ہی سائن ہونا چاہیے، لیکن جبکہ آپ دیکھ سکتے ہو ان میں الگ الگ سگنیچرز ہیں اور نہ کوئی سٹیمپ وغیرہ ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اب ٹریبونل میں بھی ڈالا کیس ایس ڈی کے خلاف، اور ٹریبونل نے وہ ویکیٹ کیا اور ہمارے فیور میں کیا، کیونکہ ٹریبونل نے باضابطہ یہ واضح کیا کہ یہ جو ساری نوٹس ہیں یہ جعلی ہے، کیونکہ یہ صرف ہمیں ہراس کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات دیکھیں میں پرائیویٹ ٹیچر ہوں، میں دن بھر پرائیویٹ سکول جاتا ہوں اور میری فیملی یہاں ہوتی ہے، اور انہوں نے 5-6 بار گنڈے بھی بھیجے، اور ایک بار تو انتہائی ہو گئی کہ وہ گنڈے جو تھے گاڑی جب کھولی دروازہ تو اس میں وہ ننگے تھے، اور جس کے باوجود اسی وقت میں گیا پولیس اسٹیشن، میں مسجد میں بھی گیا، میں نے مسجد والوں کو بھی نوٹس لکھی، پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی، لیکن اس گاڑی کا کوئی نمبر نہیں تھا، وہ لال رنگ کی ماروتی تھی۔ لیکن آئے دن اب مجھے یہ تھرٹ ہے کہ میرے بچے، میری بیوی، میں خاص کر کہ ہم حفاظت میں نہیں ہیں، ہم سیف نہیں ہیں، کیونکہ آئے دن ہماری غیر حاضری میں گنڈے بیچتے، اور ایون کہ بہت سارے بندے میرے پاس آئے، اگر آپ نے اس ہمسائے کو یہ پراپرٹی نہیں بیچ دی ہم آپ کو ویسا ہی قتل کرے گے جیسے کالونی میں ہم نے فاروق خان کو کیا۔ میں نے اس کے بعد وہ اپلیکیشن لکھی، ایس ایس پی سری نگر کو بھی لکھی، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو لکھی، گورنر گریونس میں بھی گیا، کمشنر کے پاس بھی گیا، لیکن یہ جو ہے ہمسائے یہ کہتے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹ is in our pocket. They can't do anything. You can do whatever you want to do. اب مجھے بتائے اگر یہی ہے سرکار تو پھر یہ کس کام کی سرکار ہے؟ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، میں پوری وادی کشمیر سے یہ التجا کر رہا ہوں، ایون کہ پورے جے اینڈ کے سے یہ اپیل کر رہا ہوں، اور جو بھی آؤٹ سائڈ کنٹری دیکھ رہے ہوگے، ایک کشمیری کے ناطے انسانیت کو بچا، انسانیت کو بچا۔ اگر انصاف نہیں آیا تو آج مجھ ایک کے ساتھ ہوگا، کل کو ایسے 100 افراد کے ساتھ۔ ایس ڈی کے ورکرز مجھے دن میں 4 بار آ رہے ہیں، فاروق احمد پنڈت جو مگرمل واقع ہے، محمد امین اور مشتاق احمد، ایون کہ وہ آئے دن آئے رہتے اور کہتے کہ نہیں اگر نہیں اس کو بیچ ڈالا تو ہم آپ کو گرائی کر دیں گے، ڈیمالش کر دیں گے، اور فالس یہ نوٹ سے لاتا ہے، الیگل نوٹ سے لاتا ہے۔ اس لیے میں ایل جی لیفٹیننٹ گورنمنٹ خاص کر پی ایم مودی سے درخواست کرتا ہوں، اس مسئلے کی طرف دیکھے، اس مسئلے کی طرف دیکھے، خدا را میری فیملی کی جان بچائے، میری فیملی کی جان بچائے۔ اس ڈپارٹمنٹ کے آپ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈویژنل کمشنر نے کمشنر بڑگام پر دیا ہے، اور کمشنر بڑگام نے دیا ہے لکھ کر۔ آپ دیکھیں انہوں نے ایس ایچ او پولیس کے پاس بھی گیا، لیکن جبکہ دے ڈونٹ ٹیک اینی ایکشن۔ اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے سٹے لایا تھا، سٹے بھی ویکیٹ ہو گیا۔
स्टे भी वकीट हो गया। आप देखिए उसके बाद ट्रिब्यूनल का है, ट्रिब्यूनल में भी ये वकीट हो गया। उसके बाद आप देखिए मैंने परमिशन के लिए ये रिसीट भी भरी है 7,750 रुपीज़, एंड दिस परमिशन इज़ फॉर 3 स्टोरेज, लेकिन अभी तो मेरा एक स्टोर भी नहीं कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देखिए ये परमिशन है। उसके बाद एनओसी है, ये है ब्लॉक डेवलपमेंट की। ये कि वो कह रहे हैं ब्लॉक डेवलपमेंट की ये लेन जो है, पर्टिकुलरली लेन नंबर 2 शेख अल आलम, ये हमारी जुरिस्डिक्शन के अंडर आती है, जबकि एसडी कहता है कि नहीं हमारे। आप देखिए हमारे पास है इधर साइट प्लान भी है, बाईपास से कितना दूर है, कोई भी लैंड जो है खाली नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरिया है। उसके बाद आप देखिए मेरा साइट प्लान और इस पर लिखा भी है, ये है दूसरी एनओसी, ये है तहसीलदार बीकेपुरा। और उसके बाद दूसरी एनओसी है, ये है दूसरी एनओसी, ये उसके बाद दूसरी एनओसी है, ये भी ड्रेनेज की एनओसी है, ये है पीडीडी की। और ये है जो मैंने एसडीए में, जब एसडीए बार बार मुझे आता था कि नहीं आप दे दो, फिर मैंने एसडीए में भी दिया कि बिल्डिंग रेगुलराइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स फी भी भरे, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे, ये देखिए ये वो लिखा है इसमें, ये सारा लिखा है कि कौन कौन सा इलाका एसडीए में आता है। एसडीए में हमारे इलाके का जिक्र भी नहीं आता। आप देखिए इस पर लिखा है। और देखिए ये मेरे नेबर्स का मकान है, हमारे नेबर्स का मकान है और मेरा ये है। देखिए कितनी गैप है। और एसडी में देखिए, एसडी में मैंने ये डॉक्यूमेंट्स भरे थे उसी वक्त जब मैंने बोला, उन्होंने बोला बिल्डिंग रेगुलराइजेशन के लिए, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई भी नहीं दे रहा है। यह देखिए पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने कितनी एप्लीकेशनें लिखी, एफआईआर काटे, लेकिन उसके बावजूद ये है क्राइम ब्रांच की, ये है स्पेशल जीडीपी की, ये भी है पुलिस स्टेशन एसएसपी की, ये है एसएसपी श्रीनगर, और ये है ग्रीवेंस की, इवन की गवर्नर ग्रीवेंस में मैं, मगर ऑल द थिंग्स आर वेन। ये सभी जो मैंने किया ये सभी वेन, क्योंकि मैं इतना तंग आ गया हूँ। मैं प्रेस के सामने अल्लाह की कसम अपनी फैमिली और खुद को कैरोसिन छिड़क कर आग दूंगा, क्योंकि जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर किस फायदा। मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं 3 साल की उम्र से, आप देखिए उसने कभी खेला भी नहीं है आंगन में। मेरी मिसेज, हम सब सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं गवर्नर से, मैं सभी लोगों से ये इल्तिमास करता हूँ, मेहरबानी करके, मेहरबानी कर, ये आपको सदका जारिया रहेगा। आज अगर आप मेरी मदद करोगे, ये मान लीजिए आप पूरी इस्लाम, पूरी मुस्लिम का आप ये मदद कर रहे हो। से ही कितना हमें सफ़र करना पड़ता है, रोज़ 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 रोज़। अब तो बर्दाश्त के बाहर हो गया। आपके खावल की गैर हाजिरी में कितनी बार ये आए हैं यहाँ? फिर हमने सीसी कैमरा लगाए ना, तब से नहीं आए तो, लेकिन मगर पहले कौन आते थे थे। हाँ आते थे। कौन पता नहीं वो कौन थे। गाड़ी में भी आए थे तभी हमने सीसी कैमरा, वरना हमें नहीं लगानी थी। हमें कोई वैसी प्रॉपर्टी तो नहीं है हम लगाते। औरत कितना मुश्किल है आपके? बहुत बहुत मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि हाँ, ये रोज कहते, ये इन्होंने मुझे सामने बोला कि आप बहुत गरीब हो, हमें लग रहा था कि आप ये दूसरी स्टोरी नहीं चढ़ाओगे, आपका एक ही बच्चा है, आप क्यों चढ़ाओगे दूसरी स्टोरी। ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि हम भेजें और ये अपनी बेटी को लाएंगे यहाँ पे। ये यही कहते हैं हमें बेटी को लाना है, लेकिन उसको वहाँ पर बहुत उतनी प्रॉब्लम नहीं है कि वो मायके आएगी। यानी कि एक बेटी को उजाड़ कर दूसरी बेटी का घर बसाएंगे, फिर कहाँ की इंसानियत है? फिर मुझे बताइए कहाँ की इंसानियत है? जब हम अपनी बेटियों के लिए अच्छा सोचेंगे तो दूसरों की बेटियां क्या है, वो नहीं हमारी बेटियां है। क्या चाहते हैं आप आज के? बस हमें यहाँ पर रहना है। मैं भेजूंगी नहीं, मैंने सारा सोना वो ना सोना खरीदा। हमें लोन लिया, खुदा रसूल की हमें कसम। नहीं पैसे उतने हैं कि मैं दूसरा, और मैं नहीं निकलूंगी, मुझे स्लैब डालनी है बस। मैंने इतना सफ़र किया, इतने साल किया सफ़र, तो मैं क्यों भेजूंगी। असल में देखिए हमने लगभग पिछले 20 सालों से हर एक दफ्तर की चौखट पर हम गए, इवन कि हमने अपना माथा भी रगड़ लिया, लेकिन अब हम थक चुके हैं, इवन की ज़िंदगी से थक गए। अब हमने सोचा कि आखिरी सहारा जो है, जो एक मजलूम की आवाज़ है, वो मीडिया है।
وہ میڈیا آج کل مودی صاحب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی کا دور ہے اور ہر ایک کام جو ہے فیئر ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں مودی سرکار سے کہ یہ جو ہمارا ایشو یہ ان بڑے بڑے آفیسروں تک پہنچنا چاہے، جنہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے آفسروں نے ایک جھنڈ بنایا ہے، ایک مافیا بنایا ہے غریبوں سے پیسہ ٹھگنے کا اور لوٹنے کا، جبکہ بڑے بڑے آفسروں کو پتہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے، میں میڈیا کا بہت ہی شکر گزار ہوں، کیونکہ میں آخر تھک ہار کر پریس کالونی میں گیا اور وہاں سے مجھے ان نمبر ملا گیا اور میں نے ان سے التجا کی کہ اب میں تھک گیا، میری آواز آپ پورے دفتروں تک اٹھائے، بڑے بڑے آفیسروں تک لے جائے۔ اب میں بڑے بڑے آفیسروں سے کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے اس ایشو کو دیکھیں، یہ ایشو کیا ہے، کیونکہ جب بڑے آفیسروں کو پتہ ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے افسر تو بڑے بڑے افسروں کا نام بدنام کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو بڑے آفیسر نے یہ کہا ہے، جبکہ بڑے آفیسر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں بڑے آفیسروں سے، ہر ایک آفیسر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مہربانی کر کے کیونکہ آپ اس مسئلے کو دیکھیے، اور جو بھی اس گینگ کے ساتھ، جو بھی اس مافیا کے ساتھ ملے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے افسر، ان کو آپ سزا دیجیے۔ اور دوسری بات ہے کہ ایس ڈی اے ڈپارٹمنٹ از ون آف دی ورسٹ ڈپارٹمنٹ، کیونکہ 14 سالوں سے پہلے یہ مجھے دیکھنا ہے کہ ایس ڈی اے کے ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی ملازم ہیں وہ ٹرانسفر کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اگر ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں 3-4 سال کے بعد ٹرانسفر ہوتی ہے، وہاں کیوں نہیں ٹرانسفر ہوتے ہیں؟ آپ ان کی پے سکیل دیکھیے، ان کے پاس کتنا یہ پراپرٹی ہے، مگر کہاں سے؟ مجھے وہ مسئلہ نہیں وہ کہاں سے لائے، مگر کیوں دوسروں کو کیوں ستائے؟ اب دیکھیں، آپ اگر دیکھو گے آئے دن کتنے بڑے بڑے کمرشل بلڈنگز بن رہی ہیں آؤٹ سائڈ، لیکن ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ایریا میں آلموسٹ سبھی کو ہو گئے 3-4 منزل ایکسپٹ می۔ ہاں میرے پاس ڈاکیومنٹس برابر ہیں، ہاں اگر میرے پاس کسی ڈاکیومنٹ کی کمی ہے، خامی ہے، تو آپ مجھے گائیڈ کیجئے کہ آپ کو یہی ڈاکیومنٹ لانا ہے، لیکن بنسبت کہ آپ مجھے الٹا ستاتے ہو، ہراسمنٹ کرتے ہو، یہ کیسا قانون ہے؟ یہ کون سی ڈپارٹمنٹ، یہ کون سا گورنمنٹ ہے؟